الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن تجوید کے ساتھ۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف نطعیہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا کہ ان کا مخرج کون سا ہے، کیسے ادا ہوتے ہیں، حرکات کی صورت میں کیسے پڑھے جاتے ہیں، اور کلمات کی صورت میں ہجے اور روان کر کے ان حروف کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر 8 ہے وہ ہے حروف لثویہ۔ حروف لثویہ یعنی وہ حروف جو زبان کے سرے اور ثنایا علیہ کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرا اور ثنایا علیہ کے کناروں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 ثا، ثا۔ نمبر 2 ذال، ذال۔ نمبر 3 ضا، ضا۔ ان حروف کو حرکات کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ ثا زبر ث، ثا زبر ث، ثا زیر ثی، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا پیش ثو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر یہ بیان کیا تھا، زیر اور پیش کی صورت میں مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، اور جب بھی ثا کو ادا کیا جائے تو اس کو ہم نے سین سے نہیں بدلنا۔ جب سین کو ادا کیا جاتا ہے تو اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے سی ایسے آواز ہوتی ہے۔ جب بھی ثا کو ادا کیا جائے گا تو زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے کناروں سے جب لگائیں گے تو تب یہ حرف ادا ہوگا۔ حروف لثویہ کا جو دوسرا حرف ہے، اب اس حرف کو ہم حرکات کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ ذال زبر ذ، ذال زبر ذ، ذال زیر ذی، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذال پیش ذو۔ حروف لثویہ کا تیسرا حرف جس کو ہم حرکات کی صورت میں پڑھتے ہیں وہ کون سا ہے؟ ضا زبر ضا،
ظا زبر ظا ظا زیر ظی ظا زیر ظی ظا پیش ظو ظا پیش ظو ذال اور ظا، ذال کو باریک ادا کرنا ہے، ظا کو پر ادا کرنا ہے، کیونکہ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جب ذال کو ادا کیا جائے تو ہم نے اس کو زا سے نہیں بدلنا۔ زا جو ہے وہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، جبکہ ذال زبان کے سرے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ظا ہے اس کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلیں گے تو معنی بھی بدل جائے گا، لہٰذا اس غلطی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ان حروف کو کلمات کی صورت میں ہجے اور روان کر کے پڑھتے ہیں۔ ثا زبر ث، قاف زبر قو ثق، با زبر ب ثقب، حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی اذی، نون زبر ن اذین، ظا پیش ظو، لام پیش لو ظلو، میم پیش مو ظلم۔ اب ان کلمات کو روانگی سے پڑھتے ہیں۔ ثقب ثقب، اذن اذن، ظلم ظلم۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔